اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان. واہ واہ، سب کہے الحمدللہ. اسلام چھوٹی نعمت کے بڑی، بڑی کے بہت بڑی، بہت بڑی کے سب سے بڑی. ہاں توبہ توبہ، جو اسلام کی نعمت سے معروم ہیں استغفر اللہ. کتے کھاتے ہیں کتے، توبہ توبہ. چوہے کھا جاتے ہیں استغفر اللہ. چھپکلیاں، سانپ، ہائے 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 ہائے. کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ اسلام دی. ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان. ایک بزرگ تھے نا ہندوستان، دیکھا کہ ایک گائے پیشاب کر رہی تھی. ایک ہندو بھاگا بھاگا گیا اور ہاتھ میں پیشاب لیا اور پینا شروع کر دیا. وہ وہیں سجدے میں گر گئے. یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے مسلمان بنایا. خدا نہ خواستہ اگر میں بھی کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا. ہاں ہم مسلمان ہیں. ڈاکٹر صاحب بعد میں، پروفیسر صاحب بعد میں، وکیل صاحب بعد میں، جج صاحب بعد میں، وزیر صاحب بعد میں، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب. نہ یہ بات کی باتیں ہیں. ہم مسلمان، اور مسلمان ہونا بڑی بات کہ وزیر اعظم ہونا بڑی بات. کہ وزیر اعظم ہو جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے سارا خاندان. ہاں نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے بھائی. ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب ہمارا کام، ہماری اسلام کو چمکانا. دیکھو دکاندار محنت کرتا ہے دکان چمک جائے، زمیندار محنت کرتا ہے زمیندار چمک جائے، کارخانے دار محنت کرتا ہے کارخانہ چمک جائے. ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے محنت یہ کریں گے کہ کیا چمک جائے؟ کیا چمک جائے؟ مسلمان پہلے کہ دکاندار پہلے؟ بولو بھائی، مسلمان پہلے کہ وزیر پہلے؟ اسلام کو چمکانا یہ ہے ہمارا کام. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمانوں کو بھی عزت ملے گی. ہاں مسلمان کپڑوں سے نہیں چمکتا، عہدوں سے نہیں چمکتا، ڈگریوں سے نہیں چمکتا، گاڑیوں سے نہیں چمکتا کہ یہ فلاں کارخانے والے. ہاں نہیں، مسلمان اسلام سے چمکتا ہے، اسلام سے چمکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے، شام کے لوگ استقبال میں، فتح ہوا ہے شام. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، کیونکہ شام کے سردار استقبال میں کھڑے ہیں. ایک ہاتھ مارا سینے پر، فرمایا یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے؟ اگر کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں اس کو سخت سزا دیتا. اور اس پر یہ جملہ بولا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے. اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کرے گا، جس سے پہلے ذلیل تھے. ہاں ہم مسلمان ہیں، ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. اسلام چمک جائے، اسلام کا بول بالا ہو. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام قیام میں مقتدی قیام میں، امام رکوع میں مقتدی رکوع میں، امام سجدے. ہماری ساری زندگی کے امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو کہ نبی کی اتباع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتا دیں، یہ بات ان کو فرما دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ظاہر میں، باطن میں، اعمال میں، طریقوں میں، مقصد میں، فکر میں، سوچ میں، غم میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں. عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما. آپ نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی. آپ نے کہ یسرو کی دعائی، عائشہ میری دعا بہت پسند آئی. عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. یہ نبی کا غم، یہ نبی کا غم. ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں. اب ہمارا کام
ابراہیم دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ اجتماع کس لیے بھائی؟ کوئی میلہ تھوڑا ہے، کہیں اجتماع ہوتا ہے نا کہیں، تو باہر سے لوگ گزرتے، وہ رش دیکھتے تو وہ آپس میں باتیں کرتے، مولویوں کا میلہ لگا ہے، کیا لگا مولویوں کا؟ بھائی اجتماع کس لیے؟ یہ تو بہانہ ہے، چلو بھائی اجتماع، چلو بھائی آؤ بھائی۔ اصل بات ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ یہ بڑی قیمتی زندگی، یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں، یہ آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر، یہ بوڑھے حضرات بڑی عمر والے سفید بالوں والے بیٹھے، اب اگر یہ چاہیں کہ جوانی لوٹ آئے، بولو بھائی تو لوٹ نہ، زندگی کو غنیمت سمجھو۔ کس سے پہلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہر وقت ہمارے سامنے یہ حدیث، ہماری نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، دل دماغ پہ ہمارے یہ کیا ہو، اس کا استحضار ہو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھو۔ کس سے پہلے؟ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے، ہم سے زیادہ صحت مند تھے، ہم سے زیادہ طاقتور تھے، مر گئے، ہم ابھی زندہ ہیں۔ 2 صحابی مسلمان ہوئے، اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک ان میں سے شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی 1 سال بعد تبھی فوت ہو گئے۔ تو کسی نے دونوں کو خواب میں دیکھا، تو وہ جو 1 سال بعد فوت ہوئے تھے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے، تو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ حضور وہ تو شہید ہوئے تھے اور یہ تو 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں، جنت میں یہ پہلے چلے گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان کو 1 سال کی نمازیں، 1 سال کے روزے اور 1 سال کے اعمال کا موقع زیادہ نہیں مل گیا؟ زندگی کو غنیمت سمجھو بھائی۔ آپ فرما رہے ہیں مجھے آپ کو جوانی کو غنیمت سمجھو۔ کس سے پہلے؟ بڑھاپے، ابھی جوانی ہے، ہمت ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ ابھی کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ تیسری بات فرمائی، صحت کو غنیمت سمجھو۔ کس سے پہلے؟ یا اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، دل صحیح ہے، جگر، رگیں، ہڈیاں، جوڑ، کتنے لوگ ہیں 2 سال سے ہسپتال پڑے ہوئے، 3 سال سے بستر پہ پڑے ہوئے، 4 سال سے ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے۔ صحت کی قدر۔ یہ ساتھی کہنے لگے، ایک جگہ گئے گشت کرنے، تو وہ جو ساتھی اندر سے نکلا نا، اس نے کہا بھی آپ ذرا میرے گھر میں اندر تشریف لے آئیں۔ اندر چلے گئے تو بیڈ پہ نا ایک نوجوان بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں بازوؤں سے، اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اور گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نابینا بھی ہے۔ یا اللہ، انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ 22 سال کا ہے۔ مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دیتے ہیں، مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے، اس کو حاجت کروا دیتے ہیں، اور یہ اس کی زندگی ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ کب تک رہے گی اللہ جانے کب تک رہے گی۔ ہاتھ نعمت ہیں، صحت کو غنیمت سمجھے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کس سے پہلے؟ بیماری سے۔ فراغت کو غنیمت سمجھے۔ کس سے پہلے؟ مشغولیات۔ ایک ہوتا ہے بناوٹی مشغولیت، میں بڑا مصروف ہوں، توبہ، جسے دیکھو کیا کہتا ہے میں بڑا۔ ایک جماعت کیا نام ہے گئی نا سروزے میں، تو اس میں تھے ایک بریگیڈیئر صاحب، اور پہلا سروزہ تھا بریگیڈیئر صاحب کا، وہ جو رہبر تھا نا وہ بھی اتنا سیدھا آدمی کہ وہ بریگیڈیئر صاحب کو پہلا گشت اور لے گیا پتہ کدھر؟ موچی کے پاس، موچی۔ اب وہ موچی بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکل کر آ رہے ہیں میری طرف، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، اب یہ کوئی میرے سے بات کریں گے تبلیغ کی۔ وہ فارغ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا نا میری طرف آ رہے ہیں، اس نے ہتھوڑی اٹھائی اور کوئی چیز اٹھائی اور ٹک 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 شروع کر دی، گویا کہ میں بڑا مصروف ہوں۔ اب جب یہ گئے، بریگیڈیئر صاحب نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا میں تمہیں فارغ نظر آتا ہوں، تم تو فارغ لوگ ہو، تمہیں تو کام ہی کوئی نہیں، چلو بھاگو یہاں سے۔ میں تمہیں کیا نظر آتا ہوں؟ فارغ نظر آتا۔ ایک ہے بناوٹی مصروفیت، ایک ہے واقعی مصروفیت۔ تو فراغت کو غنیمت سمجھو۔ کس سے پہلے؟ مشغولیت۔ اور 5ویں بات فرمائی، خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے۔ خوشحالی، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، اس کو غنیمت سمجھو۔ میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے نا، کتابوں میں قصہ لکھا ہے، تو اس کا خامن ذرا بڑا غصے والا،
دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، فقیر ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اسے آیا غصہ، گیا اس کو کہا دفع ہو جائے یہاں، وہ برا بھلا کہا اور اس کو جناب ٹھانڈ ٹپڑ کے بھگا دیا بس۔ اللہ کی شان، کاروبار تباہ ہو گیا، میاں بیوی میں ناچاکی اور طلاق ہو گئی۔ اب بیوی نے کہیں اور شادی کر لی، اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ ایک دن بیٹھی کھانا کھا رہی، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ اس نے کہا ہم بعد میں کھائیں گے، یہ روٹی پہلے فقیر کو دے آؤ۔ وہ روٹی لے کے دروازے پہ پہنچی، فقیر کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی، اس کے چہرے پہ جو نظر پڑی تو چیخ نکل گئی، روٹی بھی واپس آئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا پہلا خاوند تھا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، ایک فقیر دروازے پر آیا تھا، میرے خاوند نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا تھا، آج یہ فقیر جو دروازے پر آیا ہے یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ اس نے کہا بتاؤں میں کون ہوں؟ میں وہی فقیر ہوں جس کو دھکا دے کے نکالا تھا۔ اس حالی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ تبلیغ کے مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ چلہ مبارک، ہاں 4 ماہ مبارک، سروزہ مبارک، یہاں میرا سروزہ لگا تھا، اجتماع میں آنا مبارک سراخوں پر۔ لیکن بھائی تبلیغ میں کیا ہے کہ بھائی مقصد زندگی 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی، 3 چیزیں ہیں سمجھانے کی، مقصد زندگی، ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی۔ کیا کہا؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ سن رہے نا؟ کیا 3 چیزیں؟ کیا؟ مقصد زندگی اور ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی۔ ہاں ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے۔ ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے۔ وہ 5 ہیں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے۔ یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ ہاں جیسے سالن میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں بنتا، نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے نمک نہ ڈالو، یہ کہہ رہے بھی نمک تھوڑا سا ڈال دیں بھائی۔ یہ نہیں کہہ رہے ضروریات زندگی میں مت لگو، لیکن ضروریات زندگی میں بقدر ضرورت لگنا، بوقت ضرورت لگنا۔ توبہ توبہ، آج زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کھانوں پر۔ سب سے زیادہ وقت مستورات کا کہاں لگ رہا ہے؟ باورچی خانے میں۔ گھروں میں سب سے زیادہ مشورہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کھانے کا، آج کیا پکے گا۔ مرد گھر آتے ہیں سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آج کیا پکا ہے، کیا پکا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند اور دوسرا چاند اور تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی، یعنی چولہا نہیں جلتا۔ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کھجور اور پانی، کھجور اور پانی 2 مہینے، یا اللہ۔ زور لگ گیا کھانوں پر، اتنا کھاتے کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے آج کل۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہاں بازار سے 1 درہم کا گوشت خریدا۔ غور سے سنیں بھائی، بات کو سمجھیں میرے بھائی۔ ہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بازار گئے، 1 درہم کا گوشت خریدا، واپس آ رہے ہیں، سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا لائے ہو؟ کہ 1 درہم کا گوشت ہے، 1 درہم کا گوشت خریدا ہے۔ کیوں؟ کہ گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کا منہ دیکھ رہے، پھر فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا، پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اتنی دفعہ دہرائی کہ میں دل میں کہہ رہا تھا کاش میرا درہم کہیں گم ہو جاتا، یا حضرت عمر سے میرا آمنا سامنا نہ ہوتا۔ بیٹے کے گھر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے تو بیٹے نے گوشت پکایا ہوا، پوچھا کہ یہ گوشت کیوں پکایا؟ جواب دیا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا، گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کفا بالمرء سرفا ان یاکل کل ما اشتهت نفسه، آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے، جو جی چاہے کھانا شروع کر دے۔ زور لگ گیا کھانوں پر، توبہ توبہ توبہ۔ دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور ممبر پر تشریف فرما ہیں، اور صحابی فرماتے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے پیبند گن رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 12 پیبند لگے ہوئے تھے۔
ایک روایت میں 13 پیون لگے ہوئے تھے اور بعض پیون چمڑے کے